الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله مع المتقين وفي مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين محبت میں اپنی گمایا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں اللہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا پیلا جام ایسا پلایا الہی پیلا جام ایسا پلایا الہی محبت میں اپنی گمایا
دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، اللہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی۔ مسلمان عطا تیری عطا سے، اللہ مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں دوستو، شوال المکرم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنے اختتام کی طرف ہے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور درود و سلام بے شمار اللہ تعداد مرتبہ اس پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، جنہوں نے ہمیں پاک اور صاف ستھرا کیا۔ محترم، آج کے بیان کا موضوع جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے کاموں کے حوالے سے ہے، بالخصوص تقوی کے حوالے سے۔ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کے فضائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے، بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر، بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کی اہمیت کے لیے میں اتنا آپ کو عرض کرتا ہوں، علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا علوم دینیہ میں بالخصوص تفسیر کے مقام میں بہت بڑا رتبہ ہے، تفسیر کے شعبے میں، تفسیر میں جنہوں نے کام کیا، مفسرین میں، آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کہلانے کے لائق وہی شخص ہے جو متقی ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت میں یعنی انسان اسی کو کہا جائے وہی کہلانے کا حقدار ہے جو متقی ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن اور احادیث میں متقین جو لوگ ہیں، متقی، پرہیزگار، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ پھر ارشاد فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا،
اللہ فرماتا ہے ہم پھر بچا لیں گے ان کو نجات دیں گے، ہم بچا لیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، متقی بن گئے۔ اور پھر ایک مقام پہ تو اللہ یوں فرماتا ہے یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، اللہ فرماتا ہے اس دن ہم لے جائیں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہیں پہ اللہ یہ فرماتا ہے، کہیں پہ اللہ یہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرا، متقی بنا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، بخشش کی راہ نکل جائے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں، خواب و خیال ہی نہیں ہے، اللہ متقین کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور بھی کثیر آیتیں ہیں ایسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بڑی صفات بیان فرمائی۔ کہیں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اعدت للمتقین، فرمایا جنت ہم نے تیار ہی متقین کے لیے کی ہے، تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے کی ہے۔ اور قرآن پاک میں قرآن کا ایک وصف بیان ہوا سورہ بقرہ کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ایک وصف اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا وصف یہ ہے کہ قرآن ہدایت ان کے لیے ہے للمتقین، ھدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ اسی دنیا میں دیکھ لیں کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے قرآن پڑھنے والے لیکن گمراہ، ایسے بدترین ان کے عقیدے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب سوچ کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے یہ فرمایا کہ اس قرآن میں ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے، وہی کیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور کہیں پہ اللہ نے ارشاد یہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دین کے مددگار اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ صرف اور صرف متقین ہی ہیں، ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہی ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر ایک مقام کے اوپر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، دیکھیے شان، دیکھیے تقوی والوں کی، متقین کی، جو ڈرنے والے ہیں، یعنی بے باک شخص کی تو مقال ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارگاہ میں۔ جو جتنا ڈرنے والا ہے، جتنا پرہیزگار ہے، جتنا تقوی زیادہ ہے، اتنا ہی اعلیٰ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، اتنا ہی پہنچا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ محبت فرماتا ہے متقین کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ۔ اچھا، قرآن کی کئی آیتیں ایسی آپ کو ملیں گی اور احادیث بھی ایسی ملیں گی کہ اللہ فلاں سے محبت فرماتا ہے، نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، اور بھی کئی افراد ایسے۔ جب محبت کی نسبت اللہ سے بندے کی طرف ہو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوفیاء نے بیان کیا، امام غزالی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے ہے نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ متقین سے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا متقین سے محبت کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کے اوپر کہ اب دروازے کھل گئے، راستہ مل گیا، اب کوشش کرتے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے، کیا ہے؟ اللہ متقین سے، تقوی والوں سے، ڈرنے والوں سے، پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کہیں پہ یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو جو تقوی والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے
یہاں سے ان کا وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو تقوی، متقین، یہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب الزہد میں موجود ہے۔ آپ بڑے جید صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی مبارک زندگی میں نام لے لے کر فرمایا جنتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان صحابہ میں سے ہیں۔ اچھا، تو آپ نا اپنے گھر میں اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کا بیٹا حضرت عمر بن سعد دوڑتے دوڑتے گھر آئے تو حضرت سعد اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، چارہ آگے پیچھے۔ تو بیٹا عرض کرتا ہے کہ بابا جان، آپ اپنے اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں اپنے جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں خلافت کے معاملات چل رہے ہیں، خلافت کی گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر، میں تمہیں ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں، میں اپنے آقا کی تمہیں بہت ہی پیاری حدیث سناتا ہوں۔ کیا حدیث پاک سنانی شروع کی؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الخفی تقی الغنی الخفی، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بے شک اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے تقی، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، ڈرنے والا ہو، آگے غنی، جس میں غنا ہو۔ اس غنا سے مراد کیا، میں وہ عرض کرتا ہوں آگے۔ نمبر 3 خفی، جو گمنام ہو۔ یہ 3 صفتیں بیان فرمائی۔ فرمایا بیٹا میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا، اور میں نے یہ حدیث پاک سنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے جس میں یہ 3 وصف پائے جائیں، تقوی، غنا، نمبر 2 گمنامی۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اگر آپ دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ بیٹا آ کر کہہ رہا ہے کہ ابا جی وہاں خلافت کی باتیں چل رہی ہیں، منصب کی باتیں چل رہی ہیں، تو گویا آپ نے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سمجھایا کہ بیٹا ہر وقت میں منصب ہو یا نہ ہو، آ رہا ہو یا جا رہا ہو، طے ہو رہا ہو یا جو کچھ مرضی ہو رہا ہو، اصل بات یہ ہے ان اللہ یحب العبد التقی الخفی والغنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، محبت فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہو، گمنام رہنا پسند کرتا ہو۔ میری مقال بھی نہ ہو یار، میری تشہیر ہی نہیں ہونی چاہیے، مشہوری بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تقوی والا ہو۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی اور سبق سکھایا، تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ حدیث پاک بڑی جامع ہے، بڑی جامع حدیث پاک ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں محبت ہے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں محبت میں اتنی گھما یا الہی، اللہ کرے کہ یہ محبت ایسی آ جائے سینے میں، ایسی آ جائے ہمارے اعضاء میں کہ یہ روشن ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے۔ ایک یہ کہ بندہ یہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، ایک دوسری جانب یہ کہ اللہ خود کہے مجھے میرے بندے سے محبت ہے۔ یہ جو فضیلت ہے نا، یہ بڑی عظیم و شان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ لا یزال عبدی، میرا بندہ ہمیشہ یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل پڑھ کر کیا کرتا ہے جی، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے معنی یہ ہرگز نہ لیا جائے اور نہ ہی یہ معنی ہے کہ فرض عبادت نہیں کرنی اور نفل ہی پڑھنی ہے۔ فرض عبادت تو فرسٹ پہ ہے نا، فرض کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، افضل ترین عبادت ہی فرض ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد اب کیا ہے، بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، ایسی ہمیشگی اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا حتی احبہ،
پھر ایک دن ایسا آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں، احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، حدیث قدسی بخاری شریف کی، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، یسمع بِهِ جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا بھی روایتوں میں آیا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبَهُ الَّذِي وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اس بندے کے اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے ہی من گھڑت پیٹ سے اس کی شروحات بیان کی اور بیڑا غرق کر لیا اپنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ اپنا بنا دیتا ہے نا، پھر اللہ کی یہ جو طاقتیں ہیں، سمیع ہونا، بصیر ہونا، ان کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ کی طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں کہ پھر بظاہر تو وہی 10 روپے والا انڈا ہوتا ہے جس سے زردی نکلتی ہے اور انڈے کا مادہ نکلتا ہے، لیکن جب بابا فرید کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہی انڈا پھر انڈا نہیں، اندر سے جب توڑا جاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ وجہ کیا، بات کیا ہے؟ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ہم کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہا، جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اور سماعت، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں 1400 سال پہلے، قیامت آئی ابھی نہیں آئی نا، ابھی کافی ساری علامتیں باقی ہیں، اگرچہ سائنس جو ہے وہ ہر سال ہی کوئی نیا جھوٹ جو ہے تیار کر کے لگا دیتی ہے کہ 12 میں آنے والی، 15 میں آنے والی، 21 میں آنے والی، 25 میں آنے والی، لیکن ابھی کافی ساری علامتیں باقی ہیں۔ لیکن یہ بتایا کس نے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، بہت ساری علامتیں ابھی باقی ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ یہ کس طاقت سے بتایا؟ اسی طاقت سے بتایا جو اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پھر ایسی طاقت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے آنے والے کئی حالات کی خبر دے دی، قیامت کی نشانیوں کی خبر دے دی، قیامت سے پہلے ہونے والے کاموں کی خبر دے دی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کنعان میں تشریف فرماتے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مصر میں، اتنا فاصلہ، وہاں سے قمیض کی خوشبو کو پا لیا، وہاں سے قمیض کی خوشبو کو پا لیا۔ یہ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں اور پاوریں۔ اور آپ دیکھیں دوسرا حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے 3 میل فاصلے پر کیا کیا؟ چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ وہ لشکر کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ 3 میل کا فاصلہ اور پھر چونٹی، جسے سب سے چھوٹا جانور کہا جاتا ہے، اس کی آواز آپ نے سن لی۔ یہ کیا تھا؟ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ امتی اور آپ کے دور کے ولی حضرت آصف بن برخیہ، تخت بلقیس یمن میں ہے اور آپ شام میں تشریف فرمائیں۔ یمن اور شام فاصلہ دیکھیں کتنا بڑا فاصلہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ چاہیے، پلک جھپکنے سے پہلے چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ اس اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ ابھی آ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ ان کو اس میں اعظم آتا تھا، انہوں نے پڑھا جو ہی اللہ نے طاقت دی نا، تو اب کیا ہوا؟ اس میں کس کا مظہر ہو رہا ہے؟
کیا چیز ظاہر کر رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے پکڑتا ہے، پھر وہ گھنٹوں والے، مہینوں والے، دنوں والے، سالوں والے سفر جو ہیں کلوز کر دیے جاتے ہیں، وہ کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے، میرے آقا کا پیارا غلام خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اور مقام نہاون کے اوپر وہاں اسلامی لشکر ہوتا ہے، اتنا زیادہ فاصلہ، اور خطبے کے درمیان فرماتے ہیں، ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ جب جنگ سے واپس آتے ہیں حضرت ساریہ فرماتے ہیں حضور ہم نے آپ کی آواز سنی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اور ایسا بھی سسٹم نہیں تھا شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے بس سپیکر تھے تو آواز پہنچ گئی تھی، یہ تو اب نکلے نا، یہ سارا نظام اب کا ہے۔ تو یہ وہ پاوریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور آج جو دنیا قائم و دائم ہے اللہ والے موجود ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائیں، اور عاشقوں کے امام، امام عشق و محبت، امام عاشقان حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے تھے کہ میں ہر جمعرات کو نماز عصر اور مغرب کے درمیان بریلی سے مدینے جاتا ہوں۔ بریلی سے مدینے، کہاں بریلی کہاں مدینہ، اب تو جلدی والے سفر آ گئے نا ہوائی جہاز کے ذریعے، اور پہلے کئی مہینے کئی دن لگ جاتے تھے جناب، وہ سمندری سفر ہوتا تھا، دریائی سفر ہوتا تھا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں عصر اور مغرب کے درمیان ہر جمعرات کو بریلی سے مدینہ۔ تو یہ وہ پاوریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اس حدیث پاک کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سرایت کر جاتا ہے، نہیں، اللہ کے معاذ اللہ کے نور کے جز ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں اور ان ہستیوں کے جو اعضاء ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں، کہ جن کو دیکھ کر پھر کئی غیر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، بالخصوص یہ بات تو میں اس حوالے سے کر رہا تھا کہ ایک ہے بندہ خود کہے میں اللہ کا پیارا ہوں، ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ کہہ دے یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں جو وصف بیان کیے گئے، جو کام بیان کیے گئے، وہ تین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرنے والے، کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ محبت فرماتا ہے ایسے بندے سے جو تقوی والا ہو، غنا والا ہو اور گمنام۔ تقوی اصل میں نا، تقوی کہتے کسے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے تقوی جو ہے نا یہ اصل بندگی ہے، تقوی اصل بندگی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کئی صوفیاء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حقیقت میں انسان کہلوانے کا حقدار وہی شخص ہے جو متقی ہے، جس کے پاس تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، یہ وصف نہیں ہے، وہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ مان و لفظ، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے نا، کئی لوگ بڑے بے باک قسم کے ہوتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا۔ تقوی کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں صحابہ کی زبان میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ نے سوال کیا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور تقوی کیا ہے؟ ماذا التقوی، تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یا امیر المؤمنین، آپ نے کبھی ایسے رستے کے اوپر سفر کیا ہے جس میں کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کنڈے؟ تو ہم نے فرمایا میں نے کئی راستوں کے اوپر ایسوں کے اوپر سفر کیا۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے حضور پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، اپنے جسم کو بھی بچاتا ہوں، کبھی کانٹا چبھ نہ جائے، خون نہ نکل آئے، زخم نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ذالک التقوی، تقوی یہی ہے، تقوی یہی ہے۔ ہم اس دنیا میں آ گئے، یہ دنیا ایک راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ راستہ ہے، اور اس کے کانٹے کیا ہیں؟ شیطان کا شر،
یہ غیبت، یہ چغلی، یہ جھوٹ، یہ حرام خوری، یہ سود خوری، یہ نفس کا ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دینا، یہ سارے کانٹے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس سڑک کے اوپر ہم ہیں، دنیا میں آ گئے، اب یہ چاروں طرف جو کانٹے ہیں ان سے بچ کر ہم نے اب سیدھا جنت کی طرف جانا ہے، جو اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ہمارے علماء اولیاء کیسے عظیم الشان طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے مریدین محبین بھی ساتھ تھے، تو کسی جگہ کے اوپر نا آپ ٹھہرے، تو جب ٹھہرے نا تو آپ کی قمیض جو ہے نا وہ کچھ میلی ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا یار قمیض دھونی ہے، اس کو دھویا گیا۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ حضور یہ پاس دیوار ہے، ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، خشک ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں حضور، تھوڑی سی تو بات ہے، کہ اس سے کون سا نقصان ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں یار، ہم نے اس کے مالک سے پوچھا ہی نہیں ہے جس کی دیوار ہے یہ، کام کیا ہے؟ قمیض خشک کرنی ہے، دیوار کے اوپر ڈالنی ہے۔ اتنے تو کلے جناب میری ہضم ہو گئے، ڈکار بھی نہیں آتا، سمجھ آ رہی؟ بہناں دا حق گیا، براواں دا گیا، رشتہ داراں دا گیا، چک والا دا گیا، قبیلے والا دا گیا، پھر بھی جناب ہے ڈکار مار دینے پوری 4 بازاراں دے وچ رہے ہیں۔ کیا فرما رہے؟ مرید یہ عرض کر رہا ہے کہ حضور قمیض ادھر خشک کر دیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی اس کے مالک سے ہم نے نہیں پوچھا، ہم نہیں ادھر ڈالیں گے قمیض، ہم نہیں خشک کریں گے۔ اس نے کہا حضور چلو پھر درخت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کی ٹہنی کے اوپر۔ کیسا عظیم الشان جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ یار یہ ٹہنی میری قمیض خشک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پرندوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے اللہ نے، یہ تو پرندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ میرے جو قمیض ہے خشک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مرید پھر جو آدم مرید ہوتے ہیں وہ چپ ہو گیا۔ اچھا حضور یہ گھاس ہے سامنے، ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ نے جانوروں کے لیے کھانے کے لیے بنایا، ہم کیوں اسے چھپائیں؟ ہم اسے کیوں چھپائیں؟ یہ اللہ نے خوراک بنائی ہے جانوروں کی۔ ذرا اندازہ لگائیں، واقعہ ذہن میں رکھتے آئیں۔ بالآخر کیا ہوا جی؟ اس قمیض کو حضرت بایزید بسطامی آپ نے اپنی پیٹھ کے اوپر رکھا، اور پیٹھ جو ہے یہ سورج کی جانب کر دی، اور یوں ہی کھڑے کھڑے اپنی قمیض کو خشک کی، سوکھ گئی۔ ہم ایسوں کو ماننے والے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ہمارے تو ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم آم لینے ہوتے ہیں نا، ہم نے یہ سیب لینے ہوتے ہیں، ہمارا وہ ریٹ پوچھتے 3-4 جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ جیسے چھوٹی چیز ہے کوئی آلو بخارا ہے یا فرمانی ہے، وہ چیک کرتے کرتے حضرت 2-3 کھا جاتے ہیں، ابھی چیک ہو رہے پھر ریٹ طے ہوگا پھر لیا جائے گا۔ بہرحال تقویٰ ہے، کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یہ جس سینے میں آ جاتا ہے نا پھر اس کے اعضاء جو ہے نا یہ مظہر بن جاتے ہیں، نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ غنا کا معنی ہوتا ہے بے نیازی۔ اچھا غنا اللہ کی بھی صفت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ جو اللہ کی صفت ہے نا وہ حقیقی ہے، اور جو بندہ ہے نا، بندے کے لیے جو فرمایا گیا نا کہ وہ غنا بے پرواہ ہو، بے نیاز ہو، اس سے مراد بندوں کے ساتھ نسبت، یعنی بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ بندے کا غنا ہونا یہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مال آئے جائے، زمین آئے جائے، جو کچھ مرضی ہو، اس کی طبیعت کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہو، ان چیزوں کی حیثیت اس کے نزدیک کچھ بھی نہ ہو، یہ ہے بے نیازی۔ تو کیسا جامع فرمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی والا ہو اور غنا بے نیازی۔ یہ جو ہماری جیبوں کے اوپر نظریں پڑی ہوتی ہیں نا، لگ جاتی ہیں کہ ادھر سے ہی جناب پیسے نکل کے میرے پاس آنے ہیں، جس نے اس جیب میں ڈالے ہیں وہ مالک ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت ہے، نہ وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس مالک کے در پہ جھکے۔ اچھا اس کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے حواریوں نے نا ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضور آپ پانی کے اوپر کیسے چل لیتے ہیں؟ پانی کے اوپر کیسے چل لیتے ہیں آپ؟ ہم سے تو نہیں چلا جاتا، ہم سے نہیں چلا جاتا۔ آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ یہ جو درہم ہے، دینار ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ زمین جائیدادیں ہیں، اس کی تمہارے نزدیک کیا قدر ہے؟
بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے، ہمارے نزدیک تو یہ بہت اعلیٰ ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ درہم، دینار، یہ زمین، یہ سب کچھ، مٹی کے ڈیلے، وٹے اور پیسے، مال، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا غنا عطا فرمائے۔ اور تیسری بات کیا تھی جی؟ خفی، گمنام۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑا پسند کرتے ہیں کہ میں نیکی کروں نا، میری تشہیر نہ ہو، اور عوام کے لیے، علماء بالخصوص بیان کرتے ہیں، عوام کے لیے جو تشہیر ہے یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ بعض کو تشہیر ایسے بھی ہو سکتی ہے، بندہ بیٹھا ہے، گفتگو کر رہے ہیں، 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نیند آ رہی، وہ کہتا ہے یار، کسی نے پوچھ لیا یار کیوں؟ یار رات کو نہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تھا تو اس لیے نیند رہا۔ بندہ اور بھی کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے بندہ وہ۔ اور یہ جو بندہ ہے نا گمنام رہنے والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی صفات بیان فرمائی 6، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، ان اغبط اولیائی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا قابل رشک دوست وہ ہے جو گمنام ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء، سید الرسل، تمام رسولوں کے سردار، تمام انبیاء کے امام، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرا وہ دوست ہے، قابل رشک دوست ہے۔ کیا ہے؟ ان اغبط اولیائی، میرا وہ قابل رشک دوست ہے جو گمنام ہو اور لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ بھی نہ کریں۔ ایسا نہیں جیسے آئے نا ہم جناب تشریف لے کے آئے مسجد میں، لوگ دیکھو وہ دیکھ یار کیسا عظیم الشان ہے، اس نے صدقہ اتنا کر دیا، اس نے یہ اتنا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، دنیا میں ایسے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، پھر اللہ انکار نہیں کرتا۔ کیا اللہ فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ رات کو دیکھو تو ساری رات مسجد میں گزر گئی، اور جو پہلے میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، پاؤں ہو جاتا ہوں، دل ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان دعانی اجبتہ، کہ جب یہ بندہ جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جب یہ بندہ مجھ سے دعا کرے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، تقویٰ بڑی عظیم چیز ہے۔ گمنام ہونا، اصل میں بعض لوگ تو شاید یہ کہیں گے تو پھر علامہ صاحب تو گمنام تو نہ ہوئے، ساری جاننا لینے۔ بہرحال یہ بعض اوقات پتہ کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گمنام رہنا بڑا پسند تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ایسا ہے، تشہیر ہو یا نہ ہو، لوگ آئیں یا نہ آئیں، مال آئے یا نہ آئے، اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس کی طبیعت ہی بس ماشاءاللہ پریس سے ایک جگہ کے اوپر، تو یہ اپنے دل کے ساتھ ہے تعلق اس کا، سمجھ آ رہی؟ تو اب اس طرح تو پھر کوئی بھی عالم جو ہے وہ سامنے نہ آتا۔ تو بہرحال اس کو ہمارے بالخصوص عوامی لیول پر بھی اسے سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ ایسا منصب والا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے۔ میرے آقا تمام انبیاء کے نبی، تمام رسولوں کے سالار، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری ایسی کہ آپ پسند فرماتے تھے گمنام ہونا۔ ہمارے اولیاء کتنے سیرت پڑھ لیں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا طریقہ کار آپ پڑھیں نا، ابتداء ایسا ہوتا تھا، کئی جگہ کے اوپر آپ گئے، تھوڑی سی مشہوری ہوتی وہ جگہ چھوڑ دیتے، واپس لوٹ آتے۔ تو بیان کے آخر میں یہ 2 سوال آئے تھے میرے پاس، ان کا جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرا پیر یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اللہ کا دیدار کرواتا ہوں۔ بس یہ جہالت کا دورہ ہے اور عجیب و غریب سسٹم بنا ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کا دیدار کرنا، کوئی شخص یا کوئی ولی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے بیداری کے عالم سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، یا کہے کہ فلاں میرے ولی نے، میرے شیخ نے کیا ہے، دونوں کافر ہیں۔ حدیث پاک میں باقاعدہ بیان کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جان لو تم میں سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا حتیٰ یموت، یہاں تک کہ موت نہ آئے۔ جب مرے گا، مرنے کے بعد جنتی
جو ہے یہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جو شخص کہتا ہے میرا پیر جو ہے، آج کل تو غریب و غریب سسٹم چلا ہوا ہے، یعنی ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں نا شریعت والا، تو ہم جس کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کوئی بہت بڑی جناب وہ دبی ہوئی چھڑدا ہے تو ساری قوم پیچھے، تو ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ جس کا پیر ایسا ہے اس کا، یہ تو اب محل نظر بات ہے، اس کا مرید کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بندہ شریعت کے اوپر اتنا بے باک ہے، اس کو خوف خدا ہی نہیں ہے، تو ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں دیدار کرنا، یہ میرے آقا کا خاصہ ہے۔ معراج کی رات میرے آقا نے کیا، حدیث پاک رہی تو ربی، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو بہرحال پہلی صورت میں عرض کر چکا، جو دعویٰ کرے یا جو پیر ہے ولی جو اپنے آپ کو کہلانے والا وہ کہے میں اللہ کا دیدار کرواتا ہوں یا کرتا ہوں، بیداری کے عالم میں دونوں کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، تو خواب میں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر جیب میں پیشاب کی شیشی ہو اور یا خون کی شیشی ہو اور بندہ نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیب میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں کہ کسی پیشاب ٹیسٹ کروانا تھا یا خون ٹیسٹ کروانا تھا، تو کسی شیشی وغیرہ میں پیشاب ڈلا ہوا ہے یا خون شیشی میں ہے اور وہ جیب میں ہو تو بندہ نماز پڑھے، اس حالت میں اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ نماز مسجد کے بعد کوئی ایسی جگہ آپ کو مل جائے گی، اس کو نکال کے، پیشاب کی شیشی ہے یا خون کی شیشی، اس کو نکال کے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔